شب برات کے حوالے سے کیا ہمیں اعمال کرنے چاہیے؟ پہلے تو یہ بتائیں نا شب برات ہے کیا، اور پھر ہمیں اعمال کیا کرنے چاہیے؟ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ماہ شعبان کے اندر اس امت کو ایک رات عطا فرمائی جسے شب براءت کہا گیا۔ شب براءت یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر لوگوں کے نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں۔ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں پچھلے گزشتہ سال کے سارے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور آئندہ سال کے جو اس شخص کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے، اس کے مقدر میں جو کچھ لکھا گیا ہے کہ وہ اس سال اس کی زندگی ہے، یا اسے موت آ جانی ہے، یا اس کے لیے حج لکھا گیا ہے، اس کے لیے کتنا رزق لکھا گیا ہے، وہ سب کے سب دفاتر جو ہیں وہ سب کے سب لکھے ہوئے وہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ رات شب براءت کی رات کہلاتی ہے، جو کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ یہ رات اپنے اندر بڑی عظمتیں رکھتی ہے اور اس کے بڑے فضائل فوائد ہیں۔ احادیث طیبہ میں تو یہاں تک آیا، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے، صحیح، اور آ کر میری خدمت میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو رات ہے شب براءت، جی، اس رات اللہ رب العالمین جل جلالہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ۔ اندازہ لگائیں مدنی چینل کے ناظرین، آپ کنٹینیو کیجئے گا، ایک بکری کے بال کتنے زیادہ ہوتے ہیں؟ اور قبیلہ بنی کلب، یہ بنی کلب کی بات کی گئی احمد رضا بھائی، اس کے کوئی خاص وجہ ہے؟ عرب کے اندر یہ وہ قبیلہ تھا کہ جن کے ہاں سب سے زیادہ بکریاں ہوا کرتی، سب سے زیادہ بکریاں، یعنی اللہ اکبر، انتہا کا مبالغہ۔ ایک وہ قبیلہ کہ جن کے ہاں بکریاں سب سے زیادہ ہیں، فقط بکریوں کی تعداد نہیں، ان کے جو بال ہیں ان کی بالوں کی تعداد کے برابر۔ رب العالمین اس رات اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرماتا ہے، جہنم کی آزادی انہیں عطا فرماتا ہے۔